اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقَضَىٰ اور فیصلہ فرما دیا ربک آپ کے رب نے اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہ صرف اسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم عبادت صرف اسی اللہ کی کرو۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانے سے منع کر دیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں بنانا۔ اب یہاں پر اگلا حکم آ گیا کہ یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، حتمی حکم ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو ابھی حکم دیا جا رہا ہے قضا، فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ وہ ہے جس پر نظر ثانی ہو ہی نہیں سکتی، جس کو کہیں چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، فیصلہ کن حکم ہے تیرے رب کا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اسی کے بندے بن کر جیو، تمام غیبی قوتوں طاقتوں کا اسی کو مالک سمجھتے اور جانتے ہوئے بس ہمیشہ اسی کے بن کر رہو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، سر جھکانا ہے، دل میں خوف رکھنا ہے، امید رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، تو بس اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کی۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت کہتے ہیں ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال والنیات۔ آپ کوئی بھی بات کریں، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کے دل میں کچھ بولنے یا کچھ کرنے کا ارادہ ہو، اس سب کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہو میری ہر بات سے، میرے ہر کام سے، میری ہر نیت و ارادے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ اس کو پسند کر لے، تو یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو فرمایا تیرے رب کا یہ فائنل فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسانًا حسن سلوک کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ والدین کے حوالے سے ذکر کیا ہے نا، تو اسی تناظر میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا شروع میں اصل میں ہونا چاہیے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن احسنوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی طور پر حکم ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، انتہا درجے کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں جس وقت ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ساتھ ہی والدین کا ذکر ہوتا ہے، اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، نیکی کرنے کا ذکر۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں کئی مقامات پر پڑھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں، سورۃ البقرہ وغیرہ میں۔ تو یہاں بھی دیکھیے ساتھ ہی اس بات کا حکم آ گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ انسان پر جن کے حوالے سے ذمہ داری ہے، جن کا حق ہے، وہ ہیں والدین۔ اللہ کا حق سر فہرست ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔
اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی مخلوق میں جن کا سب سے زیادہ حق ہے وہ ہیں والدین۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا کہ والدین کے حوالے سے کرنا کیا ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اما اگر یبلغنا پہنچ جائیں عندکا تیرے پاس الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، ماں اور باپ یا ماں یا باپ کوئی بھی یا دونوں ہی تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ تیرے پاس کا مطلب پہلے یہ تھا کہ تو ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، جب تو بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو ان کے پاس تھا، تجھے پالتے تھے، تیری ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اب جس وقت وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اب وہ تیرے پاس آ گئے ہیں، یعنی اب تو نے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں جب تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل پس نہ تو کہہ لہما ان دونوں سے افن، اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، جو ناگواری کا سب سے ہلکا کلمہ ہے اف۔ باقی کلمات تو اس کے بعد کے ہیں نا، کہ بندہ منہ سے ان کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، یا یہ تک کہہ دے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت آگے کے جملے ہیں جو آج اولادیں بول دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کو اف بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ اتری ہیں، خطاب آپ سے عندکا، ٹھیک ہے، اور لا تقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں نا آیات، تو سب سے پہلے مخاطب آپ ہیں، لیکن آپ کے تو نہ والد محترم رہے نہ والدہ محترمہ رہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اس بات کی اہمیت اللہ نے اور بڑھا دی کہ اگر میرا نبی بھی ہو اس کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ اس کے والدین اگر اس کے ہاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت نہیں، تو امت کے کسی فرد کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ جوان ہوں یا بوڑھے، ان کے آگے کسی بھی قسم کی کوئی بے عزتی والی بات یا اف تک کہنے کی بات اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑھاپے کا اس لیے ذکر ہے کہ بڑھاپے کے اندر آ کر بندہ بچپنے کی عمر کو لوٹ جاتا ہے، نکمی عمر ہوتی ہے، چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، بات بات پہ ناگواری کا اظہار ہوتا ہے اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں بعض اوقات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بالکل ابتدائی ناگواری والے کلمہ سے بھی روک دیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تو ان کو جھڑک، ان کو تو نے جھڑکنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، کسی بات پہ ناگوار ہو کے ناراض ہو کے ان کو جھڑک دے۔ وہ ایک کہاوت ہی ہے نا، ایک باپ ہے بوڑھا ہو چکا ہے، بچہ اس کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جی یہ چیز ہے فلاں آپ کے لیے، وہ کہتا ہے کیا چیز ہے؟ فلاں چیز ہے۔ تھوڑا وقت گزرا پھر ابا جی پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کہتا آپ کو بتایا تو ہے یہ فلاں چیز ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، عمر اس قدر ہے، دماغی توازن بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے، یادداشتیں بھی ساتھ نہیں دیتی، پھر سوال کر لیا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ابا بتایا تو ہے یہ فلاں چیز ہے، ایسے میرا سر کھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ بچہ بیٹا جو ہے وہ اکتا گیا، بیٹے کی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا کبھی اپنے بچپن بھی نظر دوڑانا، ایک وقت تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا میں تجھے گود میں لے کر، چڑیا جو ہے وہ درخت کے اوپر چہچہا رہی تھی، تب مجھے پوچھ رہا تھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے تجھے بتایا بیٹا چڑیا ہے۔ تھوڑا وقت گزرا کھیلتا ہوا تو نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ بچہ تھا نا چھوڑا، ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے۔ پتر تو نے کئی مرتبہ پوچھا، میں نے پتہ نہیں تجھے کتنی مرتبہ چڑیا کا تعارف کروایا، میں تو ایک بار بھی نہیں اکتایا، اور تو مجھ سے اتنی جلدی اکتا گیا ہے۔ میں اصل میں تیرا امتحان ہی لینا چاہتا تھا کہ تو کتنا میری کیئر کر سکتا ہے، کتنا مجھے سنبھال سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ماں باپ نہیں اکتاتے، جتنا مرضی ان کو بندہ کرتا رہے، ان سے پوچھتا رہے، ان کو تنگ کرتا رہے، لیکن اولاد جلدی اکتا جاتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اہل علم نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کو ذکر کیا ہے، ماں باپ کے حوالے سے نہیں۔ ماں باپ پھر بھی جیسے تیسے ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر ہی لیتے ہیں، اولاد کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان آیات میں اللہ نے فیصلہ کن بات کی ہے اولاد سے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد کو کہا اپنے ماں باپ کے حوالے سے فرائض ادا کرنا اپنے، اور ان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، کہا ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ، لَهُمَا، ان دونوں سے، قَوْلًا، بات، کریما، کرم والی، بڑی عزت والی۔ اور اہل علم نے بیان کیا ہے اس طرح بات کر کہ جس طرح کسی اکھڑ مزاج بادشاہ کے سامنے اس کا غلام بات کرتا ہے، غلام ہوتا ہے نا، تو غلام اکھڑ مزاج قسم کا بادشاہ ہے، آقا ہے، اس کے سامنے اس کی سانس نہیں اونچی نکلتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بالکل اپنے آپ کو پست رکھ کر باعزت طریقے سے اپنے ماں باپ سے تو نے بات کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تو ذلیل ہو جائے، 3 مرتبہ کہنے بد دعا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قیل من، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب کہ جس کی ناک خاک آلود ہو اور نبوت والی رحمت والی زبان سے اتنی بڑی بد دعا، اور ایک بار نہیں 3 بار۔ ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، ان کے بڑھاپے کی عمر میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا۔ کتنا آسان تھا کہ ان کی خدمت کرتا، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتا، ان کا خیال رکھتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، لہذا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر فرمایا وَخْفِضْ، اور جھکا دے، پست کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناحا، پر، الذل، تواضع کے، عاجزی، انکساری، پستی کے، من الرحمتی، رحمت سے، پیار سے، رحم دلی سے، شفقت محبت سے۔ جناح پر کو کہتے ہیں پرندے کا پر، جس طرح پرندہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتا ہے، ہر مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں، جیسے کوئی کھٹکا ہوتا ہے فوراً ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر دیتا۔ مرغی کو دیکھ لیں کس طرح سے اپنے بچوں کو کور کر لیتی ہے۔ بالکل زندگی کے مختلف مواقع آئیں، گرمی سردی آئے، اتار چڑھاؤ آئیں، تو نے اپنے ماں باپ کے لیے انتہائی نرمی، شفقت، پیار محبت سے، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ ان کے اوپر اسی طرح سایہ کر دینا ہے جس طرح پرندے اپنے بچوں پر سایہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہیں تیری توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ پھر فرمایا وقل، اور کہہ، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ، ربیانی، ان دونوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، صغیرا، جب کہ میں چھوٹا تھا۔ اور یہ دعا اللہ کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کرنا اولاد پر فرض ہے۔ قل، ہر انسان کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اس لیے اہل علم نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ یہ دعا کرنا والدین کے لیے اولاد پر فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اولاد کو دعا کرنی چاہیے۔ اور اس دعا کے اندر بڑی زبردست خوبی ہے، اور وہ خوبی ہے کہ انسان جب یہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو بچپن کا نقشہ دماغ میں آ جاتا ہے، میں چھوٹا سا تھا، کس طرح میرے ابو نے، میری امی نے مجھے پالا، کس طرح خیال کیا، بیمار ہو جاتا ساری رات جاگ کر گزار دیتے، بستر گیلا کرتا، گیلے بستر پہ ماں سو جاتی، مجھے سوکھی جگہ سلا دیتی، میں اگر بیمار ہوتا ساری رات کبھی یہ کر کبھی وہ کر، ان کو نیند ہی نہ آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ماں باپ کی کیفیت تو ہے، اللہ تجھ سے التجا ہے، میرے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، میں چھوٹا سا تھا، کس طرح سے مجھے انہوں نے پھولوں کی طرح سنبھال کے رکھا،
ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بڑی خوبی بیان کی ہے، اور یہ اس حد تک ہے کہ والدین کے لیے آپ نے زندگی بھر دعائیں کرنی ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں اور آپ کو شرک کا حکم بھی دیتے ہیں، پھر بھی آپ نے ان کی خدمت ضرور کرنی ہے، لیکن یہ شرک کرنے والا حکم نہیں ماننا۔ فلا تطعہما، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی کہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیں، لیکن باقی آپ نے سارے ان کی خدمت کرنی، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر کسی طرح اونچا بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غصہ کرتے ہیں، ناراضگی کرتے، کچھ بھی ہے، سب برداشت کرنا ہے، ان کی خدمت کے اندر آنچ نہیں آنی دینی، کمی واقع نہیں ہونی دینی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ تلقین اور یہ رہنمائی ہماری فرمائی کہ اس طرح سے اپنے والدین کے لیے تم یہ دعائیں اور التجائیں کرو، جس وقت وہ زندہ ہوں اس وقت بھی، جب وہ فوت ہو جائیں تو اس وقت بھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی معروف ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی، اور سارے ایمان والوں کو بھی، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ ارشاد فرمایا ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو جو، فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اس حوالے سے بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حق پورا نہیں ادا کر پاتے، یا بعض اوقات اولاد کی طرف سے حق تلفی ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتی، لیکن دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے دل کے اندر محبت بھی سب کی سانجھی ہے، لیکن وہ اولاد کے معاملے میں کوئی نہیں کر سکے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، دل میں محبت بہت ہے، خدمت بھی پوری کرنے کی کوشش ہے، لیکن پھر بھی کمی رہ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا، اگر ہو تم، صالحین، نیک، فإنہ، پس بے شک وہ اللہ، کان ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کو، غفورا، بہت معاف کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تم نے پوری کوشش کی، دل میں ماں باپ کی محبت ہے، بالکل نفرت نہیں ہے، کراہت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب بھی زندگی میں ہوتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کی ماں ہے یا باپ یا دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں، کہتے ہیں ماں باپ کی اتنی کیئر کرنی پڑتی ہے، باپ بیچارہ صاحب فراش ہے، پیمپر خود چینج کرتے ہیں، صفائی دھلائی کرتے ہیں، تو اس موقع پر دل کے اندر محبت بسا کر آخری حد تک آپ ان کی کیئر کرتے ہیں، پھر بھی کمی رہ جاتی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں، وہ جو کمی رہ جائے گی نا معاف کر دوں گا، لیکن تمہارے دل کے اندر ماں باپ کی کراہت، نفرت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل میں محبت ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے تناظر میں تم جو ماں باپ کی کیئر کرو گے، ان کی خدمت کرو گے نا، اس میں جو کمی رہ جائے گی اللہ معاف کر دے گا۔ بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اولاد سمجھتی ہے کہ ابا جی نے فلاں معاملے میں میرے ساتھ زیادتی کر دی، ماں جی نے فلاں معاملے میں میرے ساتھ زیادتی کر دی، کوئی ایک بچہ یا بچی سمجھ لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے دلوں میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، تمہارے ماں باپ کے دلوں میں کیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، انجانے میں کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، جہالت سے کام ہو گیا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ پھر اگر کوئی بھی نیک ہو اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی ایک کو بھی اس حوالے سے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے، میری ماں نے، میرے باپ نے، یا ماں باپ بعض اوقات جس وقت اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، پھر بھی اولاد لگی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ماں باپ کے حوالے سے کوئی نفرت انگیز یا نفرت آمیز جذبات ہوں، باپ سے نفرت کراہت ہے، ماں سے نفرت کراہت ہے، اللہ نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے نا تمہارے رب کو خوب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری دنیا سے تم چھپا سکتے ہو، رب سے نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں اب بھی معاف کر دے گا، تو اس میں ان کے لیے وارننگ، اور نیک اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ پھر فرمایا وآتی، اور دو، ذی القربیٰ، قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، وہ ماں کی طرف سے ہوں، باپ کی طرف سے ہوں، حقہ، ان کا حق، محرم بھی غیر محرم بھی، ان کا حق دینے سے مراد جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو۔
بعض اوقات وراثت میں حق بن رہا ہوتا ہے وہ دے دو، بعض اوقات اسی طرح دیگر معاملات کے اندر حق بنتا ہے، خوشیوں غمیوں کے مواقع کے اوپر ایک دوسرے سے ملنا جلنا، دیگر اس طرح کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرابت والوں کو ان کا حق دو، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر اور نہ تم فضول خرچی کرو، تبذیرا فضول خرچی کرنا، حد سے تجاوز نہ کرو خرچ کرنے کے اندر، بے جا خرچ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ اپنی ضروریات کے لیے تو خرچ کر، لیکن دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے نہ فضول خرچی کرنی ہے، درمیان میں رہنا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں نا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے، بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے، دیگر۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہاں بھی یہی حکم ہے، نہ یہ کہ آپ بے تحاشا فضول خرچیاں شروع کر دیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، نہ یہ کہ آپ بخیلی شروع کر دیں۔ دوسرے لفظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے، جائز کاموں میں بھی خرچ کرنا ہے نا تو اعتدال کے ساتھ، پھر ناجائز کاموں میں تو آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے۔ بس جائز کاموں کے اندر یہ پابندی لگ گئی کہ آپ نے میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بے جا فضول خرچی، مثلا 1 روپے میں کام ہو سکتا ہے آپ 10 روپے لگاتے پھر رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر اگر کوئی ناجائز کام ہے اس کے اندر آپ خرچ کریں، پھر اس میں فضول خرچیاں کرتے پھریں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت، اس کی تو قطعاً پھر اجازت، ناجائز جو ہوا نا، جب جائز میں پابندی لگ گئی تو پھر ناجائز کے اندر چھوٹ کیسے مل سکتی ہے؟ اسی تناظر کے اندر ہم اپنے تمام معاملات کا اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اور بے جا قسم کا خرچ نہ کرو، کیوں؟ انا بے شک المبذرین، بے جا خرچ کرنے والے، موقع محلی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں تھی، ایسے ہی اڑا دیا جناب۔ فرمایا یہ کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، یہ ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ اور ہے شیطان لِرَبِّهِ اپنے رب کا کفورا ہمیشہ سے ناشکرا، شیطان خود ہمیشہ سے ناشکرا ہے، تو جو اس کا بھائی بن جائے گا اس کو بھی وہ پھر کیا کرے گا؟ ناشکرا بنا دے گا، اور یہی اس کا ٹارگٹ ہے۔ اس نے کہا تھا یا اللہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، پھر تو ان میں سے اکثریت کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا کہ اب آیت نمبر 23 سے کافی آگے تک یہ اس صورت کے اندر ایک معاشرتی جو پیٹرن ہے یا کورس ہے وہ ایک قسم کا کروا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا ماں باپ سے ہوئی ہے، ماں باپ کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر رشتہ داروں کے حوالے سے کیا، پھر خرچ کرنے کے حوالے سے کیا، یہ اہم چیزیں آج کے سبق میں ذکر ہوئی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ انتہا درجے کا اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب بھی وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، پس تو نے ان دونوں سے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما اور نہ تو ان دونوں کو جھڑک، وقل لہما قولا کریما بلکہ تو ان دونوں سے عزت والی کرم والی بات کر، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان دونوں کے لیے نرمی سے، پیار سے، رحم دلی سے، تواضع عاجزی انکساری کے پہلو ہمیشہ جھکائے رکھ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور ہمیشہ کہہ اے میرے رب ان دونوں پر بھی ویسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے میرے بچپنے میں تربیت کی، پرورش کی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا تو بس بے شک یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل اور قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی۔
ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا قسم کا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی رہے ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو ہے ہی ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔